हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह हूँ, बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी है, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा जी अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, तमाम फेसबुक पे मुझे देखने वालों को, मुझे सुनने वालों को, मुझे चाहते हैं उन तमाम लोगों को ऐमन रिजवी का सतरंगी सलाम। मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ ही जाता है कि जहां अगर मैं ना बोलूं तो बात अधूरी रह जाएगी। ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से दास्तान मेरी, ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से दास्तान मेरी, मैं ही सो गई दास्तां कहते कहते। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। एक लड़की है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, नाम है आयशा आरिफ। उसकी वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो क्या करने वाली है। बिल्कुल ये तो नहीं लगता कि वो खुदकुशी करने वाली है। अपनी इस नेमत को, अपनी इस ज़िंदगी को वो ख़त्म करने वाली है। बहुत प्यारी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है, बहुत प्यारी बातें करती है और फिर वो खुदकुशी कर लेती है। नाम आयशा आरिफ। खुदकुशी करती है गुजरात में, साबरमती नदी में कूद कर वो अपनी जान ख़त्म कर देती है। वो मिल्लत की अमानत थी, वो हमारी बहन थी, वो हमारी बेटी थी, जिसकी जान लेने में हमारे समाज ने बहुत रोल अदा किया, बहुत अहम रोल अदा किया। आयशा आरिफ की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि वो अपने खाविन से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उसकी गलती क्या थी कि वो आरिफ नाम के एक ऐसे इंसान की गुल्लकें नहीं भर पा रही थी जो उसको रोज़ भरनी थी। आरिफ निहायती लालची आदमी, निहायती ऐसा आदमी जो तमाम की तमाम अपनी उम्मीदें, अपनी डिमांड, अपनी नीड ससुराल के पैसों से पूरी करता था। वो रंगीन कफन पहन के चलता था, वो भी ससुराल का होता था। मुसलसल जहेज की डिमांड पूरी करते करते आयशा के वालिदैन थक चुके थे। आयशा थक चुकी थी, उनके पास नहीं था और पैसा कि वो आरिफ की गुल्लकें भर देते, उसके हरीसपन को, उसकी तबीयत को वो भर देते। आयशा आरिफ का वीडियो आप देखिए,
بہت پیارا ویڈیو ہے، لیکن لاسٹ میں جب وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے جنت بھی ملے گی، وہاں پر دل ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پر دل ڈوبنے لگتا ہے کہ نہیں عائشہ مت جاؤ، کاش عائشہ تم ایک بار مجھ سے کانٹیکٹ کرتی، صرف ایک بار ایمن رضوی سے ملنے کی کوشش کرتی، میں تمہیں بتاتی کہ زندگی کی طرف کون سے راستے جاتے ہیں۔ تم نے ایک ناقدرے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، ایک ایسے شخص کے لیے، ایک ایسے لالچی انسان کے لیے تم نے انمول زندگی قربان کر دی۔ عائشہ تم تو ملت کی امانت تھیں، تمہارا نام کتنا خوبصورت تھا عائشہ، تم نے اس لالچی کے لیے زندگی قربان کر دی۔ کاش ایک بار تم مجھ سے ملتی، میں تمہیں لے کر آتی زندگی کی طرف، میں بتاتی عارف کو کہ ہوتا کیا ہے اسلام، میں بتاتی عارف کو کہ جہیز کتنی بڑی لعنت ہے۔ یہ وہی جہیز ہے جو ہمارے کلچر میں نہیں تھا، ہمارے اسلام میں نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اپنا لیا، اور آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، کیونکہ جب لڑکے نام کی مخلوق کی منڈی سجانے لڑکے کے والدین مارکیٹ میں اترتے ہیں تو ان کا ریٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی ایجوکیٹڈ ہو، لڑکی امیر ہو، لڑکی کا خاندان ایسا ہو جو مسلسل لگاتار ہماری 7 پشتوں کو بھرتا رہے۔ کیوں بھائی؟ جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا خدا، ہمارا اسلام، ہمارا کلام پاک، ہمارے میسنجر آف اسلام اس والی بات کو کبھی کہتے سنے ہی نہیں گئے کہ آپ جہیز دیجئے، پھر یہ لوگ کون سے ہیں جو جہیز مانگتے ہیں؟ کون ہیں یہ بھیڑیے درندے جو مسلمان سماج کو سیندھ لگا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ ارے سعودی اٹھا کر دیکھیے، سعودی میں کون ماں باپ ہیں لڑکی کے والدین جو جہیز دیتے نہیں دیتے؟ اور کہیں دور نہیں تو ایران جائیے، ایران میں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح ہوتے ہی تمام ذمہ داری وہاں لڑکے کی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جب لڑکا شادی کرتا ہے، پہلے مکان سیٹ کرتا ہے، فرنیچر سیٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ رخصتی کرا کر لے کر جاتا ہے۔ تو پھر یہ جہیز کہاں سے آیا؟ یہ سارا کا سارا جو یہ آپ نے سسٹم خراب کرا ہے، یہ کہاں سے کرا؟ آپ نے ہندوؤں کو اپنا لیا، آپ نے جہیز پرتا اپنا لی، اور آج یہ حال ہے کہ ہر قدم پر مسلمان لڑکی پٹ رہی ہیں، چھت رہی ہیں، جہیز کے لیے مر رہی ہیں، جل رہی ہیں یا جلائی جا رہی ہیں، یا جو بچ رہی ہیں وہ خودکشی کر کے مر رہی ہیں۔ کون سا سماج ہے یہ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کس طرح کا ضمیر ہے تمہارا میرے ملت کے نوجوانوں کہ تم اپنی بیوی کے ڈبل بیڈ پر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہو، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہو؟ ارے جو نوجوان اپنی کمائی کا بیڈ نہیں خرید سکتا، وہ دعوے داری کرتا ہے بیٹھ کر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، تمہارے ہر قدم پر ساتھ رہوں گا۔ ارے جو مرد اتنا بڑا مرد ہو کہ اپنے بیڈ تک کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو، بیوی کے رحم و کرم پر بیٹھ کے اس مخملی بستر پر آپ قسمیں کھاتے ہیں؟ نہیں ہیں آپ ملت کے علمدار، ایسے ہوتے ہیں نوجوان۔ یہ ایک لعنت ہے جہیز جو آپ کو کھا رہی ہے۔ اور ماں باپ کو دیکھیے کہ منڈی سجانے جاتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے، امیر بھی چاہیے، اونچے خاندان کی بھی چاہیے، 4 کوالٹی ایک لڑکی میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، جاب کرواتے ہیں، اس کے باوجود وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے، ٹرکوں میں جہیز بھی بھر کے لاتی ہے، ساری زندگی تانے تشنے سنتی ہے۔ نہیں کہتا میرا اسلام اس بات کو کہ آپ بیوی کی کمائی پر پلیں، نہیں کہتا میرا اسلام کہ آپ بیوی کی کمائی پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی بہنوں کی زندگی گزروائیں۔ شادیاں نندوں کی ہوتی ہیں، ٹیٹوا بیوی کا دبایا جاتا ہے، جا لے کر آ تیری نند کی شادی ہے۔ اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے جناب کہ اس لڑکی کا جہیز اٹھا کر اس کی نندوں کو دے دیا جاتا ہے۔
یہ سماج ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, خدا ہم سے ناراض ہو گیا, بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا, پردھان منتری ہم سے ناراض ہو گیا, چیف منسٹر ہم سے ناراض ہو گیا. کوئی ناراض نہیں ہوا ہم سے, ہمارا خدا ناراض ہو گیا, کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو بھول دیا, ہم نے اپنے خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہم نے کلام پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا, ہم نے اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں انسان بناتا ہے, مومن کامل بناتا ہے. نہیں کہتا میرا کلام پاک. میرا کلام پاک کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو, کیا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے وہی کھڑے کھڑے نکاح ہو جاتا تھا. کیا حکم ہے اسلام میں عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, نکاح کے لیے, کہ اگر آپ کے مکان کے نیچے سے فجر کے وقت کوئی نوجوان جا رہا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹی ہو, اگر وہ نوجوان صحیح ہو تو اس سے نکاح کر دیجئے. کہاں کہتا ہے میرا کلام پاک کہ 20-20 لاکھ کے ہوٹل کریے, کروڑوں کروڑوں کی شادی کریے, ساری زندگی عیدی, بقرعیدی, تہواری, چچک, یہ وہ دے دے کے آپ لڑکی کی منڈی سجائیے. کہاں کہتا ہے کلام پاک؟ یہ تو عائشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ عائشہ عارف کو آپ دیکھ پائے. پتہ نہیں کتنی عائشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لقمہ اجل بن جاتی ہوں گی ان جہیز کے بھیڑیوں کی وجہ سے. ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت؟ نہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت. ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں, ساسوں کے نام پہ, نندوں کے نام پہ. آپ دیکھیے جہیز کے لیے کتنی لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے. اوکھلا میں آئے دن لڑکیاں جلتی ہیں, مرتی ہیں, آئے دن جلتی مرتی ہیں. جلانے والے کون ہوتی ہے؟ وہی ماں جو ساس ہوتی ہے, وہی عورت جو نند ہوتی ہے, وہی دیورانیاں, وہی جٹھانیاں جو مٹی کا تیل ڈال کر اس پہ آگ لگا دیتی ہیں. یہ کون سا مذہب ہے ہمارا؟ ہمارا کلام پاک یہ کہتا ہے, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی, یہ تعلیم تھی ہماری. تو کون سی طرف ہم جا رہے ہیں, کون سی طرف اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں, کون سی طرف اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے, اللہ پاک ہر مسلمان کے پاس پیسہ ہو, صاحب حیثیت ہو, لیکن کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے خود آپ نے ان لوگوں کو منہ لگایا کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کر کے. آپ نے سادگی چھوڑ دی, آپ نے شو آف چن لیا, آپ نے منڈیاں سجائیں, 20-20 ہزار 20-20 لاکھ کے دلہنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, ویڈیوگرافی ہوتی ہے, اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا, کیونکہ سب کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے ملکہ کا, وہ خواب دیکھتا ہے اس سوئٹزرلینڈ کی تجوری کا جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی, دلہن بن کر آئے گی, ساری زندگی ان کا پیٹ بھرے گی, ان کو بھر بھر کے لا کے جہیز دے گی, کبھی عیدی کے نام پہ لائے گی, کبھی بقرعیدی کے نام پہ لائے گی, بچہ وہ پیدا کرے گی, چھچک گھر سے آئے گا. کون سا اسلام کہتا ہے یہ عورت ہے؟ یارے یہ تو عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بہنوں جو تمہیں فری میں ملتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے, اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے, اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے, اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی. 3 لفظ ہوتے ہیں نکاح کے, ہاں میں نے قبول کیا, ہاں میں نے قبول کیا, ہاں میں نے قبول کیا, اور ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے. اس کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں آتا, کوئی سنڈے کوئی سیٹرڈے نہیں آتا. کیا کرتی ہے وہ؟ صبح شام تمہاری غلامی کرتی ہے, تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے, تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے, بچوں کو پڑھاتی ہے, اور اگر ورکنگ ہو تو جاب بھی کرتی ہے, اور پھر بھی تم سے جوتے پڑتی ہے. وہ جوتے ضروری نہیں کہ سچ مچ کے جوتے ہوں, لفظوں کے جوتے پڑتی ہے کہ تو کر کیا رہی ہے. تو کوئی اکلوتی عورت نہیں ہے جو تو جاب کرتی ہے. یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی کہ تو جاب کر لے. یعنی وہ عورت جو کما کر لا رہی ہے اس پہ بھی شوہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی. تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ وہ
پیسہ شوہر لیتا ہے، اس کے بچے لیتے ہیں، سسرال والے لیتے ہیں، ایک عورت تیری ذمہ داری ادا کرتی ہے، آفس بھی دیکھتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، لوگوں کو بھی دیکھتی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی۔ کون سا سماج ہے یہ؟ کون سے لوگ ہو تم؟ تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہ؟ صنف نازک کہتا ہے میرا خدا عورت کو، میرے رسول عورت کو کہ نازک ہوتی ہے عورت۔ تم کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو اس کے ساتھ کہ اس کو مشین سمجھ لیتے ہو؟ یہ غلام بن جاتی ہے، صبح شام تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، رات کو تمہاری خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، جاب بھی کرتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، اور اس کے باوجود وہ ساری زندگی ذلیل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا یہ میرا اسلام تھا؟ کیا یہ میرے اسلام کی تعلیمات تھی؟ کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا؟ کون ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا؟ اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو، یہ سماج ذمہ دار ہے۔ جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی، کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے ہوئے خودکشی کر گئی۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ اس لیے نہیں ہنس رہی تھی، وہ تمہارے پہ ہنس رہی تھی، وہ سماج پہ ہنس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں، میں تمہاری بیٹی تھی، میں اس ملت کی امانت تھی، اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں، اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا۔ بے غیرت مسلمان نوجوانوں، کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کون سے مسلمان ہو تم لوگ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے شرمو، نکاح کا سوٹ بھی تم لڑکی والوں کا پہن کر آتے ہو، اتنے بڑے غلام، اور حکومت کرتے ہو اس ڈیڑھ پسلی عورت کے اوپر، اس بیوی کے اوپر، اس بیٹی کے اوپر جو جس کے ماں باپ بک جاتے ایک شادی کرنے میں، اور اس کے باوجود تمہاری غیرت نہیں جاگتی۔ کتنی عائشہ عارف خودکشی کریں گی؟ کتنی عائشہ عارف خودکشی کرتی ہیں؟ کیوں کرتی ہیں یہ؟ کیونکہ تم لوگ، ہمارے نوجوان لوگ سب بھول چکے۔ سب کو پتا ہے جب شادی ہوگی تو خزانہ چل کر آئے گا، قارون کا خزانہ چل کر آئے گا۔ ارے ایک شادی کا قرضہ اتارنے میں لڑکی والوں کے ہوا نکل جاتی ہے، قرض کے تلے تب جاتے ہیں، ایک بیٹی کی شادی کرتے، اگلی بیٹیوں کا انتظار کرتے کہ پہلا قرض ادا ہو جائے تب دوسری شادی کریں گے۔ کس طرح کے نوجوان ہو تم؟ ارے اللہ نے تمہیں نوجوان بنایا، اپنے قوت بازو پہ یقین تو کر کے دیکھو، کر کے تو دیکھو کہ ہر چیز تم سسرال پہ ڈیپینڈ ہو کر کیوں سوچتے ہو؟ جاب تمہیں وہ دلوائے، گھر تمہیں وہ دلوائے، گھر میں سامان تمہارے وہ بھروائے، بچہ تمہارا پیدا ہو، خرچہ وہاں سے اٹھے۔ کون سے نوجوان ہو تم؟ کون سی ملت کی امانت ہو میرے نوجوان مسلمان نوجوانوں؟ اس طرح کے ہوتے کائر ہو گئے ہو تم۔ آج ہی طے کر لیں اگر تمام مسلم نوجوان کہ جہیز نہیں لیں گے ہم سمپلی نکاح کریں گے، ہم صرف لڑکی دیکھیں گے، اس کا کردار دیکھیں گے، یقین مارو قسم خدا کی کوئی ماں باپ تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ نکاح کو عام کرو۔ ارے تمہاری وجہ سے زنا عام ہو گئے، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیوں کے لیے اتنا تام جھام کر دیا کہ اس سے زیادہ آسان لوگوں کو زنا لگتا ہے، زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل کر دیا۔ میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا اسلام کہتا ہے نکاح کو آسان کرو، زنا خود ختم ہو جائے گا۔ تم نے کیا کرا؟ تم نے نکاح کو مشکل ترین کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ ارے کر کے تو دیکھو کتنا سکون ہوتا ہے نکاح کے اندر، کر کے تو دیکھو سادگی میں جب چار لوگوں کے ساتھ تم اس لڑکی کو لے کر آؤ گے تو تمہاری روح کتنی خوش ہوگی، تمہارا ضمیر کتنا خوش ہوگا، تم کتنے خوش ہوں گے کہ چٹائی پہ ہی سلایا تم نے، وہ چٹائی تمہاری تھی، وہ سسرال کی چٹائی نہیں تھی، وہ تمہاری اپنی کمائی کی چٹائی تھی، اور لڑکی ساری زندگی تمہارے احسان تلے دبی رہے گی، ہمیشہ تمہیں سرتاج بنا کر رکھے گی۔ اللہ یہ وہی سرتاج ہے جس نے میرے ماں باپ کو سرخرو کیا، قرض دار نہیں کیا،
उठो नौजवानों, तहिया तो करो, कोशिश तो करो, दिल में लेकर तो आओ और वादा करो कि अब कोई भी आयशा आरिफ खुदकुशी नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद की तुम्हारी वजह से हुई, वो खुदकुशी तुम्हारी गफलत की वजह से हुई, वो खुदकुशी तुम्हारे लालच की वजह से हुई। कितनी मासूम थी वो आयशा आरिफ, वीडियो जाकर देखिए, नहीं देखी जाती, नहीं लगता कि ये लड़की खुदकुशी करने जा रही है। वो हमारे पे हंस रही है, वो समाज पे हंस रही है, वो समाज के लड़कों पर हंस रही है, वो यहाँ के वालिदैन का मजाक उड़ा रही है कि देखो तुम्हारी वजह से आज मिल्लत की अमानत पानी में समाने जा रही है, इंसानियत पानी में समाने जा रही है, कौम की बेटी पानी में समाने जा रही है। और लेकिन तुम फिर भी सुधरने को तैयार नहीं हो, तो तहिया तो कर कर देखो, एक बनाओ तो अपना मोटिव, अपना एम कि आज के बाद कोई आयशा को आरिफ नहीं बनने दिया जाएगा। उस गद्दार का नाम आरिफ था, उसके शौहर का नाम आरिफ था, जो इतना खबीस था। कहता है कि तू मरेगी नहीं, अगर तू वाकई मरेगी तो मुझे वीडियो बनाकर सेंड करना, मैं तब तेरी बात पे यकीन करूंगा। अरे औरत बहुत मजबूत होती है, फलदार पेड़ होती है, औरत कभी टूटती नहीं है, झुक जाती है। अल्लाह ताला ने औरत की खसलत ऐसी बनाई है कि मोम की तरह रखा। औरत मोम की तरह होती है, जिसको जिस सांचे में ढालो वो ढल जाती है। वो फलदार पेड़ होती है, टूटती नहीं है, झुकती चली जाती है। लेकिन आरिफ ने, उस गद्दार शौहर ने उसकी अना पर, उसके माँ बाप पर, उसकी गैरत पर इतनी ज़र्ब लगाई, चैलेंज किया कि जा अगर तू वाकई खुदकुशी करेगी तो वीडियो बनाकर भेजना। और औरत हर चैलेंज लेती है। उस आयशा ने भी, उस मासूम आयशा ने भी चैलेंज लिया, मुस्कुराती हुई वीडियो बनाई और यहाँ तक कह डाला कि इस आरिफ को कुछ ना कहा जाए, मैं इसको माफ करती हूँ। नहीं करना था आयशा तुम्हें माफ, ना तुम्हें खुदकुशी करनी थी, ना उसको माफ करना था। वो तुम्हारा कातिल था, तुम्हारी ख्वाहिशात का कातिल था, तुम्हारे अरमान का कातिल था, तुम्हारे माँ बाप के यकीन का कातिल था। नहीं करना था तुम्हें माफ, तुम्हें उसको घसीटना था, हर अदालत में घसीटना था, उसकी औकात याद दिलानी थी कि आरिफ तुझे देख हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आयशा तुमने बहुत जल्दी कर दी, तुम बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। काश तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार मुझसे मिलती आयशा, मैं तुम्हें लेकर आती जिंदगी की तरफ। मैं बताती उस आरिफ को कि जब औरत अपनी पे आ जाती है तो क्या क्या कर सकती है। मेरा इस्लाम खुदकुशी की इजाज़त नहीं देता, मेरा इस्लाम खुद को मारने की इजाज़त नहीं देता, मेरा इस्लाम जीने की इजाज़त देता है। अरे मरना तो हमें हर सूरत में है, हर सूरत में हम मरेंगे, जो चीज़ आई है वो वापस भी जाएगी। लेकिन तुमने बहुत जल्दी कर दी आयशा। और तमाम लोग जो मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, आयशा के लिए आवाज़ उठाए। अगर वो आरिफ नाम का कुत्ता आपको मिल जाए, दौड़ा दौड़ा कर मारे, समाजी बहिष्कार करें उसका, समाज से निकाल कर बाहर फेंके और मुकदमा चलाए मेरी आयशा के कत्ल का उसके ऊपर। क्योंकि मैं नहीं चाहती और आयशा इस तरह का कदम उठाए, अपनी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को इस तरह कुर्बान कर दे एक नाकदरे के ऊपर। बस मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ सब यूनाइटेड हो जाइए, इस्लाम की तालीमात को समझिए। इस्लाम जहज को लानत कहता है, इस्लाम जहज पे लानत भेजता है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरतों के जहज से अपना घर भरो, उनकी ज़िंदगी उन्हीं के पैसे से चलवाओ, अपनी ज़िंदगी उन्हीं के पैसे से चलवाओ, अपने बच्चे उनके पैसों से पालो। लानत होती है ज़िंदगी जो जहज पे चलती है। मर्द मानती ही नहीं, जो औरत की कमाई पे चलता है वो मर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं होता। अरे 1 रुपया कमा के लाओ, भूखे भी सोओगे तो औरत बहुत खुश होकर सोएगी कि आज मेरा खाविंद कमा कर नहीं लाया, लेकिन मैं खुश हूँ कि हराम घर नहीं लाया, मेरे माँ बाप की कमाई नहीं लाया। बस मैं यही कहूँगी कि सुधर जाइए, प्लीज़ सुधर जाइए, एक हो जाइए। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। शुक्रिया।